اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں سچی باتیں، دلوں میں داخل خوشی کرے ایسی پیاری پیاری باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان مبارک کی آمد ہو چکی ہے، لوگ خوش ہیں، مسلمان جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، گناہ کا سلسلہ کم ہو گیا ہے، شیطان کو قید کر لیا گیا ہے، اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کافی مساجد میں 30 دن کا اعتکاف بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رونقیں ہی رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور آج انہی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے پروگرام لے کر آیا ہے، اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں سچی باتیں۔ کیا ہوگا اچھی باتیں سچی باتیں پروگرام میں، تو آپ یہ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان۔ لوگوں کے پاس جائیں گے، رمضان المبارک سے متعلق بات چیت کریں گے۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ آج پہلی رمضان ہے، کیا کہیں گے بھائی؟ 12 مہینوں میں جو ایک مہینہ 11 مہینوں کا سربراہ ہے وہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں خوب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزارے۔ بہاروں کا موسم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بخشا ہے سال، تو اس میں مسلمان اپنی اصلاح کریں اور اس کو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے عقیدت کے ساتھ اس کو ہمیں گزارنا چاہیے۔ رمضانوں میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بانٹیں، بچائیں نہیں لوٹائیں، اللہ آپ کو اور نوازے گا۔ پہلے تو سب مسلمانوں کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی عافیت نصیب فرمائے۔ غریبوں کی مدد کریں اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزاریں۔ کہ رمضان المبارک میں جو ہے دسترخوان پہ افطاری کی ایک بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کھانا ہوتا ہے جو کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کو اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہم اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں، کافی اہتمام ہوتا ہے۔ ویسے کیا کیا ہوتا ہے کھانے میں؟ کھانے میں بے انتہا چیزیں ہوتی ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، چھولے ہوتے ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بے انتہا انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، جو مطلب جو بھی بہنوں کو یا والدہ کو نئی ڈش ٹرائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے یہ مہینہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، رمضان مبارک میں ہم نے غریبوں کا کس طرح دھیان رکھنا ہے؟ ہمارا دسترخوان تو بہت اچھا سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض گھروں میں دسترخوان تو ہے لیکن سجا ہوا نہیں ہے۔ 2-3 لوگوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہیں ان لوگوں میں ضرور آپ کو افطاری یا سحری کا انتظام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کری جائے اور زیادہ سے زیادہ افطاری کروائی جائے، اور بہت ایسی عبادت کرے کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو۔ ایک 12 ربیع الاول اور یہ رمضان کے مہینے، یہ تو لنگر کے مہینے۔ رمضان آ گیا، ہمارا سیزن آ گیا، رمضان آ گیا، سیزن آ گیا۔ سیزن ماشاءاللہ سے بیبی بابا کا ہے، شوز کا ہے ماشاءاللہ سے، جیسے کہ فروٹس کا ہے ماشاءاللہ سے، یہ کپڑے کی دکان ہو گئی، شوز کی دکان ہو گئی، اور بھی مختلف آئٹم ہے، فروٹ وغیرہ، فروٹ والوں کا سیزن ہے، اور ایسے ہی چوڑی والوں کا، کپڑے والوں کا ہے۔ رمضان آ رہا ہوتا ہے تو لوگ سیزن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جوتوں کا سیزن لگا لیں، ہم کاروبار کا سیزن لگا لیں۔ یہ جو سیزن ہے عبادت کا سیزن ہے، اگر اس کے بارے میں بندہ سوچ لے تو پھر سب کچھ مل گیا اس سے، صحیح ہے نا؟ تو ہم لوگ ابھی سے تیاری کیا کرتے ہیں، فروٹ والا ہوتا ہے بولتا ہے سیزن آ رہا ہے میں جمع کر لوں، صحیح ہے نا؟ اور کاروبار والے سیزن، لیکن سیزن ہے عبادت کا، نیکیوں کا، صحیح ہے، وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بڑی عمر کے صاحب تھے، بزرگ تھے، وہ درزی تھے، درزیوں کا تو خاص سیزن ہے رمضان، وہ کہتے ہیں رمضان میں جو نا کام نہیں کرتا، ایسے بھی لوگ ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے رمضان آتے ہیں، روزہ رکھیں، بعض لوگ نا غصے میں آ جاتے ہیں بہت، وہ روڈ پہ لڑائی پڈا ہو جاتا ہے، گاڑی لگ جاتی ہے روزے کی حالت میں، پھر ان کو روزہ لگتا ہے، پھر وہ پڈا ہو جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے. اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نیز شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. تو رمضان مبارک رحمت و برکتوں کی کان ہے. خوب خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے. خوب خوب عبادت کا اہتمام کیجیے. یہ بتائیے وہ کون سا مہینہ ہے جس میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک. رمضان کا. اچھا پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں کی اپنی اپنی بات ہے نا, کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے. رمضان المبارک مہینہ عبادت کرنے کا ہے, ریاضت کرنے کا. آ گیا رمضان, عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کی نعمتیں, سحری کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے. اور بعض لوگ ایسے نادان لوگ ہیں کہ وہ اس کو عام دنوں کی طرح گزار رہے ہیں. کیا کہیں گے بھائی؟ رمضان تو برکت والا مہینہ ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ عام دنوں کی طرح گزرے. بعض لوگ گزار رہے ہمارا ہیں. تہوار ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ اس میں یہ کہ ظاہر ہے اب اتنی برکت والا مہینہ قسمت سے ہم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے الحمدللہ. تو اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں ادا کریں جس میں آپ کو بہت سے زیادہ ثواب مل سکے. جو بھی زکوٰۃ ہے, جو بھی چیز ہے غریبوں کا حق ہے وہ دینا چاہیے. اور جیسے ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں اسی میں جھوٹ نہیں بولے, فراڈ نہیں کرے, اور تراویح پڑھے, روزے رکھے, اذان کے حساب سے روزہ رکھے, اذان کے حساب سے روزہ کھولے, اس میں جھوٹ نہیں بولے گا. جو اچھا مہینہ ہے. سحری بند کب کرنی ہے, افطار کب کرنی ہے؟ بس جیسے امام صاحب اذان دے رہے جو اس کو طریقوں پہ چلنا ہے, اس کا ٹائم دیکھ کے. اگر ہم 10-15 منٹ لیٹ بھی کرے گا نا تو مسئلہ نہیں ہے. جب پورا دن ہم رکھ سکتے ہیں تو اذان سحری کب ختم کرنی ہے؟ سحری جیسے اذان سے جو نا میرے حساب سے 5-10 منٹ پہلے جو نا منہ بند کرنا ہے. 3 میں سحری کے ٹائم سے 3-4-5 منٹ پہلے آپ جو اس کا ٹائم مخصوص ہے اس ٹائم سے اپنا کھانا پینا بند کر دیں. اذان سے سحری کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ اذان جو ہے نماز کے لیے دی جاتی ہے اور سحری کا وقت پہلے ہوتا ہے ہم سے, اس سے 1-2 منٹ پہلے دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہم نے سحری جو ہے وہ اذان پہ بند کرنی ہے اور افطار بھی جو اذان سے. یاد رکھیں روزہ ایک الگ عبادت ہے, اذان جو ہو رہی ہے نماز کے لیے. اذان اچھا لائٹ گئی ہوئی ہے, اذان تو ہوئی, آواز ہی نہیں آئی, تو اب کیا کریں گے بھائی؟ اپنے ٹائم پہ افطار کریں, اپنے ٹائم کے اوپر سحری بند کر دیں بس. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رمضان اور کچھ کہہ رہے ہیں رمضان. صحیح کیا ہے؟ رمضان. یہ رمضان کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی رمضان کا. رمضان المبارک. رمضان المبارک. رمضان پکا یہ رمضان بولنا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان. دعات کو پر پڑھیں گے, اگر دعات پڑھیں گے تو رمضان ہے. اور رمضان جو ہے یہ زوات پڑھیں گے. تقریباً سب نے یہی کہا رمضان. رمضان المبارک. رمضان المبارک. اچھا اس کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ ہے رمضان. را پر بھی زبر, میم پر بھی زبر, دعات پر بھی زبر. رمضان. کیا کہیں گے اب؟ رمضان. پھر رمضان آ گیا. رمضان المبارک. رمضان المبارک. رمضان. را پر بھی زبر, میم پر بھی زبر. رمضان. اچھا وہ جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے, اس کھانے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ افطاری. لوگ تو سحری بولتے ہیں, باقی لوگ سحری بولیں یا کچھ بھی بولیں, سحری بولتے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ سحری. اور جو سحری ہے وہ بول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہوگا, ہم بول رہے ہیں بھی ہمارا بھی صحیح ہے. سحری یا سحری؟ سحری. اچھا یہ کہہ رہے ہیں سحری روزہ رکھنے کے لیے. ہاں سحری. سحر کہتے ہیں ویسے, سحر بھی کہتے ہیں. وہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سحری اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سحری. ان میں سے ایک صحیح ہے, سحری یا سحری؟ سحری. پکا میرے حساب سے. آپ کے حساب سے کیا ہے؟ سحری. اس کو کہتے ہیں کہ یہاں جو کھاتے ہیں کھجلا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بہنی بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں. جی کیا؟ سحری. اچھا اس کو لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اس کا بھی صحیح تلفظ ہمیں معلوم ہو جائے. اس کا صحیح تلفظ ہے سحری. کیا کہیں گے؟ سحری. ایک مرتبہ دہرا لیں. سحری. آپ بھی دہرا لیں جو دیکھ رہے ہیں. سحری. اب سمجھ آ گیا؟ چلیں جی. ساری. ہم نہیں کھائیں گے, سب مل بیٹھ کے کھائیں گے, ٹھیک ہے؟ سحری. چلیں. سحری. زبردست. سحری.
सहारी सहारी जबरदस्त सहारी चढ़ा हुआ वही है ज़बान पे, ज़बान पे क्या चढ़ा हुआ है? सहरी चढ़ा हुआ। सहरी, हाँ ये लोग यही ज़्यादातर कह रहे हैं। इसका सही जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है सहारी। सीन पे ज़बर है, सीन पर भी दबर है, हा पर भी दबर है। अच्छा सहारी। तो अल्लाह पाक हमें मक्के की सारी अता फरमाए, मदीने की इफ्तारियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और रमज़ान मुबारक का महीना जारी व सारी है और इसमें खूब अल्लाह ताला की इबादत करें। कोई भी ऐसी दो ख़ास बातें जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास हैं, इबादत की जाती है, इबादत या कोई जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास है। तरावी पे पड़ी तरावी ज़बरदस्त। एक वो शब मेराज की रात को वो इबादत करते हैं ज़्यादा, शब मेराज में। हाँ, और एक 27वीं शब को, 27वीं शब है, 27वीं शब भी रमज़ान में बहुत अच्छी बात की। और एक और है मस्जिद में पढ़ते हो नमाज, एक जो रमज़ान में पढ़ी जाती है। रमज़ान में पढ़ी जाती है? हाँ, रमज़ान में पढ़ी जाती है। सोचे अलविदा तो दूर है, रमज़ान में पढ़ी जाती है ना, रमज़ान में ही अलविदा का जुम्मा जो होता है ना, वो रमज़ान में। एक नमाज है, आपने नहीं बताना, ठीक है, एक नमाज है जो कि मस्जिद में पढ़ी जाती है, जब तक रमज़ान होता है तब तक पढ़ी जाती है। एक तो कुरान मजीद पढ़ने का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। जबरदस्त। दूसरी चीज़ ये है कि हम नमाजों की तरफ एक बंद होता है ना, वो खबीस मलून, वो जब बंद होता है तो हम भरपूर तरीके से नमाजों में लगे हुए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तौफीक आम महीनों में भी हमें अता फरमाए। आमीन 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 माशाल्लाह। नंबर 1 तो मेरे हिसाब से ये है कि हम एशेरी से जो पहले जो है ना ताजुब का नमाज पढ़े। रमज़ान मुबारक में सबसे पहले तो जैसे तरावी का एहतमाम होता है, जबरदस्त, एक तरावी हो गई। दूसरी नंबर 2 कि हमें तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। तहज्जुद का एहतमाम भी किया जाता है, दो हो गए। एक और बता दें, और सलातुत तस्बीह भी रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाती है। किया जाता है। तरावी पढ़ें, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ें, घर में तिलावत करें, जो खैर व बरकत की चीज़ें वो पढ़ें, मदनी चैनल लगाएं, मदनी चैनल देखें। घर के अंदर बहुत रौनकें हो जाएंगी, मदनी चैनल लगाएंगे। अफ्तार के वक्त खासकर लगाएं मदनी चैनल, सहर के वक्त लगाएं खासकर मदनी चैनल, दिन के वक्त भी लगा के रखें, पर नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें, टाइम पे अदा करें, नमाज मस्जिद में जाके खासकर पढ़ें। ये नहीं कि फजर की नमाज है तो बंदा ढीला पढ़ रहा है, भाई घर में ही पढ़ ली। मस्जिद में जाओ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, बस आप वहाँ पर तरावी पढ़ो, सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर करो, वो स्पेशल होता है, खुसूसी। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की खास बरकतें अता फरमाए, आमीन। रमज़ान मुबारक का महीना आते ही रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम पे ताले पड़ जाते हैं। और जो रमज़ान मुबारक में इंतकाल कर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बरकत नसीब फरमाता है। तो रमज़ान मुबारक में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसकी भी फजीलत है। माह रमज़ान मुबारक में जो कोई एक नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब 70 गुना अता फरमाता है। यानी यहाँ पर जो है रमज़ान मुबारक में लोग जो है चीज़ों के भाव बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों के भाव बढ़ाए हुए, एक के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 70 नेकियाँ अता फरमा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला खूब खुशियाँ दे आपको। तो माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक खूब बरकतों और नेमतों रहमतों वाला महीना है। तो अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक का अदब एहतराम नसीब फरमाए। आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, आपने ख़ुद भी देखना है और इस प्रोग्राम को दूसरों को देखने की भी दावत देनी है। बहुत प्यारे प्यारे मौज़ूआत हैं, बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं, तो बस आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करें ऐसी प्यारी प्यारी बातें।